بتایا تھا جس وقت دعا کے قبول ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی گارنٹی اللہ نے خود دے رکھی ہے۔ تو آئیے آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ پیش کرتی ویڈیو کی مدد سے ہم بھی جانتے ہیں، اور ٹیم ہم قدم یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا باعث بن رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے پروگرام کے میزبان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا سوال کیا۔ What about the time and the place of supplication? Does that matter? As far as a person is concerned, he can supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala any time of the day, any time of the night. پروگرام کے میزبان نے کہا تھا کہ دعا کرنے کے لیے بہترین وقت اور جگہ کون سی ہے؟ کیا یہ میٹر بھی کرتا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کرنے کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کہیں بھی دعا کی جا سکتی ہے، پورے 24 گھنٹے اور اس پورے سیارے پر، زمین پر، کہیں بھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ خاص گھڑیاں رکھی ہیں جن میں دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد دعا کرنے سے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے تو بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور تو اور جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ دعائیں جو رات کے کسی پہر میں اٹھ کر مانگی جائیں ان کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسی حدیث کا حوالہ دے کر وقت بتایا کہ آپ سن کر اور جان کر خوش بھی ہوں گے، اور اپنی دعاؤں اور تمنوں کو پورا کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کریں گے جو ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ Person is concerned, he can supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala any time of the day, any time of the night, 24 hours of the day. But there are some times which are preferred. For example, immediately after the obligatory prayers. For example, especially the day of Jummah, when a person is fasting, especially when he's breaking his fast. And when a person is praying in the sujood. Also in the late hours of night. And the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Muslim, Hadith number 1655, the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there is an hour during the night in which there will not be a Muslim who will ask for the good without Allah subhanahu wa ta'ala granting it to him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1655 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت 1 گھنٹہ ایسا گھنٹہ ہوتا ہے کہ اس وقت اور اس دوران مانگی گئی ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس سے اللہ اپنے مسلمان بندے کی دعا کو قبول کیے بنا اسے لوٹا دے۔ یعنی کہ رات کا ایک ایسا پہر ہوتا ہے، ایک خاص گھنٹہ ایسا ہے اس حدیث کے مطابق جس میں اگر کوئی بھی مسلمان اللہ سے کوئی بھی دعا مانگے گا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1657 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رات کے پہر میں جب رات کا 1/3 حصہ گزر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالی سب سے نیچے والے آسمان تک آ جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، کیا تم میں سے کوئی کچھ دعا مانگنا چاہتا ہے؟ میں جواب دوں گا، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں گا۔ Which Allah subhanahu wa ta'ala, whatever the Muslim asks, supplicates, Allah will grant him. Further, beloved Prophet said, it's mentioned in Sahih Muslim, Hadith number 1657, that Allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven after 1/3 of the night is over. And then he says, I am your Lord, I am your Lord. Is there anyone who's there to supplicate to me? And I will answer him. Is there anyone to beg? And I will grant it to him.
is there anyone that requires forgiveness and I will forgive him? So one of the good times is during the late hours of night, where Allah subhanahu wa ta'ala descends. And the hadith continues and says, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے، جس سے مراد تہجد کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان تک آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا تو میں عطا کروں گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک صبح فجر کا وقت نہ ہو جائے یا سورج طلوع نہ ہو جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تو بتا دیا کہ تہجد کے وقت ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر کس جگہ پر دعا مانگی جائے جو قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟ ویسے تو انسان اللہ سے کہیں بھی مانگ سکتا ہے، اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی۔ just before dawn. Subhanallah. Let's all get up and make sure. Does that mean the last hours of the night? Meaning like Tahajjud, which you offer late 1/3 or the middle third of the night. And as far as the place is concerned, again, a person can supplicate in any place. As the beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1 in the book of Salah, hadith number 438, that Allah subhanahu wa ta'ala has made for me and the believers the full earth as a place to pray. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 438 کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جہاں چاہے اس پوری زمین پر مجھ سے دعا کر سکتا ہے، میں اس کی دعا سنوں گا۔ لہٰذا پوری دنیا میں پوری زمین پر جہاں مرضی دعا کریں اللہ سنے گا، لیکن پھر بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور مساجد میں بے شک مسجد حرمین شریفین خانہ کعبہ سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے جہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں۔ پہلا مقام بیت اللہ شریف ہے مکہ میں، اور دوسرا مقام مسجد نبوی ہے جہاں جا کر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے اور قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر پروگرام کے میزبان نے فوراً سے کہا ماشاءاللہ، کاش ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت ہم وہاں پر ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور۔ The full earth as a place to pray. The full earth is a place where you can pray to Allah subhanahu wa ta'ala. But in spite, there are certain places that if you supplicate in the mosque, it's preferable. And amongst the mosques, there's no better mosque than the Harmain. The first is the Makkah, the Baytullah, and the second is the Masjid Nabawi in Medina. MashaAllah. I wish we could be there now, Dr. Zakir. Inshallah, later on.